बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ अर्सा कबल तक मुल्क में हर एतबार से मकबूलियत की बुलंदियों पर थी, अभी उसका शराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा या तो पार्टी के ओहदों से मुस्ताफ़ी हो रहा है, या पार्टी के साथ साथ सियासत छोड़ रहा है, या पार्टी से खुद को अलग कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में मुस्तकबिल की सियासत कैसे करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुल्क में सियासत करने के लिए अशखास की ज़रूरत है। जो 2018 से पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शिफ्ट लिया और अपने वो लोग जो पार्टी के साथ लॉयल थे उनको इग्नोर करके इलेक्टेबल्स को पार्टी में एडजस्ट किया। आज वही इलेक्टेबल्स हमें सबसे पहले पार्टी से अपने रास्ते जुदा करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुस्तकबिल की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहां पर खड़ी है। जहांगीर खान तरीन साहब एक मरतबा दोबारा सियासत में एक्टिव हुए हैं और आज खबरें ये आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब अपनी एक अलग जमात बनाने जा रहे हैं, जिस जमात के वो पैटर्न इन चीफ होंगे। उस जमात के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप में जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं वो उस जमात का हिस्सा होंगे। इसके अलावा दीगर लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज हैं वो भी उस पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। बलूचिस्तान और केपी से भी तरीन ग्रुप के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान के राब्तों का बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली कहाँ पर जाकर रुकेंगी। खान साहब पर जो लोग सियासत को और तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं वो कुछ इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। फैजुल हसन चौहान साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए। कुछ इल्ज़ामात जो है वो राज मुशर्रफ जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो लगे। तो इन चीज़ों का इख्तिताम कहाँ पर जाकर होगा। प्रोग्राम के पहले से हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लालचंद मली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। मली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब सबसे पहले तो बताइएगा, तहरीक इंसाफ का शराजा बिखरता नजर आ रहा है, एक के बाद एक लीडर आपका पार्टी छोड़ रहा है। मुस्तकबिल में सियासत कहां पर करेगी, कैसे करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी बहुत ही वाज़ेह है। सबसे पहले जो आपने जिक्र किया है कि कुछ लोग, कुछ हमारे दोस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, वो बेसिकली छोड़ के नहीं जा रहे हैं। उसमें दो तरीके के लोग हैं। उनको जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग किया जा रहा है। उन पे झूठे केसेस किए जा रहे हैं, उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, बुनियादी हकूक जो है मुअत्तल कर दिए हैं, आधे के कोर्टों को गैर मौसर कर दिया है। आजकल जमानतें जो होती हैं, जो पहले लोग जेल में होते तो जमानतें अदालतों में हुआ करती थी, आज प्रेस क्लब्स में होना शुरू हो गई है कि अगर कोई जेल में है उसको बाहर आना है तो वो एक लिखी इबारत उसके हवाले कर दी जाती है कि वो आके प्रेस क्लब में वो पढ़ दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो जो है अपनी राहें जुदा कर दे तो उसको आज़ादी और सारे हुकूक मिल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 3APO के तहत गिरफ्तार होते हैं, वो दहशतगर्द होते हैं, वो गद्दार होते हैं, वो बागी होते हैं। तो ये एक रविश है जो इस वक्त ताकतवर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कायम कर रखी है। ऐसा बाजी में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती जहाँ न सिर्फ सियासतदान लेकिन घर वालों को, उसके चाहने वालों को, उसके कारोबार को इतने बड़े पैमाने पे मुतासर किया जाए, हरासमेंट की जाए। इस वक्त 10,000 लोग जेलों में हैं और मैं इस तासुर को रद्द करता हूँ कि कोई इतने इफेक्टिव लोग, ऐसी बात है हमारे कुछ लोग ऐसे गए हैं जिनकी हमें शदीद उनकी पार्टी में पोजीशन भी बहुत अच्छी थी और वो पार्टी के लिए काम भी कर रहे थे, लेकिन बाय एंड लार्ज हमें इस चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितनी ये कार्रवाइयां कर रहे हैं उतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवामी तौर पर मकबूल हो रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमारे पास वैसे ही देखिए पंजाब में बहुत बड़ा शोर मचा हुआ था टिकट्स के लिए, तो हम जिसको ही खान साहब टिकट देंगे इंशाल्लाह वो ही कामयाब होंगे। और ये जो किंग्स पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम जो सामने आ रहा है कि कोई PTI हकीकी बनाने जा रहे हैं, तो आपको याद होगा एक MQM भी हकीकी बनी थी और इस PTI हकीकी का भी हशर वही होगा। और जो लोग सियासत करते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि दौर जो है तब्दील हो चुका है, वक्त तब्दील हो चुका है। अब पाकिस्तान की आवाम जो है हकीकी आज़ादी का नारा लगा चुके हैं। अब ये वो गुलामी के दौर से अब निकलना चाहते हैं। अच्छा,
اچھا ملی صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ نے دو چیزیں کی. ایک تو آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے جانے سے کوئی پارٹی کو خاصا فرق نہیں پڑے گا، یعنی اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں خاصے مقبول ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نو ڈاؤٹ اس وقت بہت مقبول ہے، لیکن مقبولیت کی اس نہج پر نہیں کھڑی کہ جہاں پر وہ کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے اور وہ الیکشن جیت جائے. بہرحال آپ لوگوں کو الیکشن جیتنے کے لیے الیکٹیبلز یا کہہ لیں کہ اچھے پولیٹیکل لوگوں کی ضرورت ہے حلقوں کے اندر، جن کے کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہو حلقوں میں، تبھی پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے گی. کسی کو بھی ٹکٹ دے کر الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں باہر ابھی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. ایک تو یہ چیز کہ آپ لوگ کیسے یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے 30 سے زیادہ آپ کے اراکین، وہ صوبائی اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کی ہوں، وہ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے بغیر آپ لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پارٹی ابھی بھی اتنی مقبول ہے؟ سیکنڈلی یہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کو چھوڑیں. کل کو یہ لوگ اگر حالات کی بہتری کے بعد واپس آنے کی خواہش کرتے ہیں، ویلکم کرے گی پاکستان تحریک انصاف ان کو؟ دیکھیں آپ نے دو سوال پوچھے ہیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس اگر کسی حلقے سے ایک الیکٹیبل کیا ہے تو وہاں پہ الیکٹیبل موجود ہے. ایک سیٹ پہ 15 کے قریب جو ہے پریس کانفرنسز آئی ہوئی تھی، سوری 15 کے قریب اپلیکیشنز آئی ہوئی تھی پارٹی ٹکٹ کے لیے، درخواستیں عرضیہ آئی ہوئی تھی ٹکٹ کے لیے. اگر ایک جانب سے تو وہاں پہ ہمارا دوسرا کینڈیڈیٹ ہوگا. نمبر 2، جتنے بھی سرویز اب تک ہوئے ہیں ان سرویز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت وہ ہے تمام زیادہ ہے، یعنی کہ وہ کوئی 71% پہ کھڑی ہے. اور یہ ساری پی ڈی ایم اور سب جماعتیں اگر یہ متحد ہو جاتی ہے اور ایک ہو کر الیکشن لڑتی ہے، تب بھی ان کا شیئر جو ہے وہ 31% جو ہے وہ 29% بنتا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو پوری طرح شکست دے گی، کیونکہ لوگ اب وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ پاگل ہیں. اب لوگوں کو جو جب آپ چاہیں، یہ کوئی وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی پیڑ یا بکریوں کا ریوڑ نہیں ہے جس کو جس طرف آپ ہانکتے تو اس طرف چلے جائیں گے. اب لوگ سمجھدار ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں جس کو پہلے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. اب دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ جو واپس آنا چاہے گا، یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ پارٹی اب اس پوزیشن میں فی الحال تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اس پہ کوئی پالیسی بیان جاری کیا ہو، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ جس کو جو رو رہا ہے، جو پریس کانفرنس کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ حسین میں شرمندہ ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو واپس لینے میں کوئی ہمیں پریشانی ہوگی. ہاں، جو آنے کے بعد اور کچھ دوست ایسے بھی ہیں، کوئی ایک دو جنہوں نے پارٹی تبدیل کرنے کے بعد الزام بازی کی کوشش کی ہے، تو یقینی طور پہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ پارٹی میں نہیں ہوگا. لیکن کوئی آپ کو زبردستی لوگ کو اگر پارٹی سے آپ الگ کر رہے ہیں تو ہم ان کو ریکنسیڈر پارٹی کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے ایٹ اے اپروپریٹ ٹائم اور ایک پالیسی کے تحت. اچھا ملی صاحب، دوسرا بتائیے گا، ابھی جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے خبریں ہیں کہ ترین صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور ایک نئی پارٹی جو ہے وہ وجود میں آنے والی ہے. ترین صاحب اس کے پیٹرن ان چیف ہوں گے، اور اس میں ترین گروپ کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین وہ بھی اس پارٹی کا حصہ ہوں گے. اور جنوبی پنجاب سے خاص طور پہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو الیکٹیبلز ہیں، جو الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، جن کے حلقوں میں ووٹس ہیں، وہ اس گروپ کا حصہ ہوں گے. کے پی اور بلوچستان سے ایون جو ناراض اراکین ہیں وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. ڈیمیج تو ہوگی تحریک انصاف سے. سر دیکھیں، میں وہی بات کر رہا ہوں نا، اس سے ایک تو پہلی بات تو یہ کنگز پارٹی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نا کہ کنگز پارٹی بنائی جائے گی. دوسری بات، جو شخص خود الیکشن نہیں لڑ سکتا اور پولیٹکس سے باہر ہے، وہ خود کو نہیں بچا پایا، تو وہ باقی سب کو کیسے ایڈجسٹ کرے گا اور کہاں کرے گا. تیسری بات کہ جہانگیر ترین سے مل کے ایک گروپ بنا، اور پنجاب میں آپ نے دیکھا انہوں نے ہمارے خلاف گروپ بنایا، ڈیزرشنز بھی کی، اور وہ انہوں نے نون لیگ کو ووٹ بھی کیا، ہمارے خلاف ووٹ کیا. لیکن جب بائی الیکشنز پنجاب میں ہوئے تب پنجاب میں بھی حکومت نواز لیگ کی تھی، سینٹر میں بھی حکومت نواز لیگ کی تھی، نیوٹرلز بھی ساتھ تھے، تو اس کے باوجود ہم نے ان کو 16 حلقوں میں دھول جٹا دی تھی. تو اب یہ بے شک یہ کوشش کر لے، لیکن یہ جو سوچ رہے ہیں وہ ممکن اب نہیں ہوگا، اور ہم ان کو بری شکست دیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بھی بتائیے گا، جو لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں جو کچھ 9 مئی کو ہوا، اور اب ہم پارٹی سے بھی راہیں جدا کریں. مطلب شیریں مزاری صاحبہ ہو گئیں، ملکہ بخاری صاحبہ ہو گئیں، انہوں نے ایز این خان صاحب پر کوئی الزامات نہیں لگائے.
کل جمشید چیمہ صاحب نے کہا جی کہ رجیم چینج کے بعد جو خان صاحب کا بیانیہ تھا اس بیانیے کا رزلٹ 9 مئی کو نکلا. یہ جو ایگریشن تھا یہ بیسیکلی اس بیانیے کا رزلٹ تھا جس میں خان صاحب کو نہ پارٹی کی دیگر سینئر قیادت روک سکی اس بیانیے سے اور نہ ہم اپنے ورکر کو روک سکے, اور اس پر ہمیں ندامت بھی ہے. دوسرا, فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کہا جی کہ 14 مئی کو جو ہماری زوم میٹنگ تھی اس میں خان صاحب نے کیٹیگوریکلی ہمیں منع کیا کہ کوئی کسی کو مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان الزامات میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں جو 14 مئی کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں بھی شامل تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک کمپلیٹ قسم کی بکواس ہے, اور عمران خان نے اس وقت بھی کہا کہ یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں اس کی مذمت کرنا چاہیے, اور عمران خان نے خود بھی مذمت کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسرت چیمہ صاحب ہیں یا جمشید چیمہ صاحب ہیں وہ مسلسل, لیکن ہمیں وہی کہا ہے کہ انہوں نے کہاں سے کب بھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو کہاں سے آ کر وہ کرتے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح تو ایک وہ جو دہشت گرد ہو رہا اس کی وہ بھی گرفتار ہو تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اس کی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. وہ جج کے سامنے ایک جا کے اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے. یہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے. اب مسرت چیمہ اس کا جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کا ایک بچہ ہے جو کینسر کا پیشنٹ ہے, اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اس خاتون کو جو پڑھی لکھی خاتون ہے, یہ اوور آل جو ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کو جو ہے چوروں کے حوالے, جاگیرداروں کے حوالے, سرمایہ داروں کے حوالے کر دیا جائے. اور یہ جو لوگ تھے پڑھے لکھے یا جو ایک مڈل کلاس کی پارٹی بن کے ابھری تھی جس میں عام لوگ, میرے جیسے عام لوگ بھی اس پارٹی میں شامل تھے, ان کو ختم کیا جائے. ان کے بیانات وہاں سے آنے کو کوئی اس طرح اس کی کوئی میری سمجھتا کہ حیثیت ہے جہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ ہے, یہ وہ آزاد ہوتے, اگر اس طرح کا بیان دیتے تو ان کی ایک الگ حیثیت ہوتی. اچھا ملک صاحب, ایک ان کے اوپر تنقید یہ بھی ہو رہی ہے جو 13 سال کا بیٹا اور جو مسرت صاحبہ کا بیٹا بیمار ہے, ملکہ صاحبہ نے کہا جی کہ میرا 13 سال کا بیٹا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو پہلے کیوں نہیں تھیں یاد؟ آج جب آپ لوگ زیر عتاب آئے ہیں یا آپ لوگوں کے اوپر سختیاں شروع ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے گھر یاد آ گئے ہیں جس وقت آپ لوگوں کو مجبور کر رہے تھے, اور آج وہ لوگ جو تحریک انصاف کی محبت میں 9 مئی کو بھی مختلف تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہیں, آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کے ماں باپ کو کون پوچھے گا؟ وہ جن کے بچے تھے کہ ان کی جو حالات ان کو کون دیکھے گا؟ پارٹی تو بالکل سائڈ پر کھڑی ہے. پارٹی نے تو کہا جی کہ جو لوگ اس دن قتل ہوئے وہ ہمارے تھے اور جو باقی تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے ان سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. سر دیکھیں, ایک تو ایک عجیب سی صورتحال ہے. جب ہم ٹی وی چینل سے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے, قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب محترمہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کو مارے پڑی, لوگوں نے برداشت کیا, جیلیں برداشت کی. ضیاء کے دور میں, پھر مشرف کے دور میں انہوں نے جیلیں برداشت کی. لیکن یہ کوئی, اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا, اس وقت غلط ہو رہا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات کہ جو حملے ہوئے, جو فوجی اس تنصیبات پر ڈسٹربنسز ہوئی, اٹیکس ہوئے, پاکستان تحریک انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کورٹ میں گئی ہے, سپریم کورٹ میں, اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک آزادانہ کمیشن ہو جو اس کی انکوائری کرے کہ معاملہ ہوا کیا ہے. کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی کارکن اس میں ملوث ہے. اس میں وہ لوگ ملوث ہیں جو ہمارے کارکن نہیں تھے, یا عام لوگوں کو انہوں نے مس گائیڈ کر کے یہ سب کچھ کیا ہے. جہاں تک آپ دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ باہر نکلے اس میں 25 لوگ شہید بھی ہوئے, ان کو کافی لوگوں کو سر میں گولیاں لگی ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کی بھی مذمت کرتی ہے کہ وہ بے قصور لوگ تھے, اور ان کی کفالت کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے اقدامات کر رہی ہے. اچھا ملک صاحب وقت میرے پاس کام ہے, آخر میں بتائیے گا, آپ نے یہ جو 14 مئی کی میٹنگ کے حوالے سے کہا جی کہ زوم میٹنگ کا آپ بھی حصہ تھے, جس کا ریفرنس دیتے ہوئے فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ مجھے تو اسی دن چھوڑ دینی چاہیے تھی پارٹی, لیکن بس میں نے نہیں چھوڑی. لیکن 14 مئی کو خان صاحب نے ہمیں کیٹیگوریکلی منع کیا کہ مذمت نہیں کرنی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بکواس ہے صاحب, خان صاحب نے منع کیا. ڈیفینیٹلی اس طرح کی میٹنگز کو پارٹی ریکارڈ کرتی ہوگی, زوم میٹنگ جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے. اگر فیاض چوہان صاحب غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں پارٹی سے درخواست نہیں کرتے کہ اس اسپیسیفک سیگمنٹ کو جس میں خان صاحب نے وہ مذمت کی ہے اس کو پارٹی جو ہے وہ سامنے لے کر آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو؟
है पहली बात कि मैं नहीं समझता कि पार्टी की हमारी मीटिंग सारी रिकॉर्ड हो रही होती है। वो सारा दिन, क्योंकि इस वक्त एक्सेस जो है टुवर्ड्स खान साहब और इमरान खान और पार्टी मुश्किल है, तो ज्यादातर बातचीत जो है जूम के थ्रू ही होती है। नंबर 2, मैं सिर्फ उसका झूठ साबित करने के लिए एक बात करूंगा, वो काफी है। अगर आपको वो कहीं से क्लिप मिले कि ये 10 दिन पहले, वो तो 14 मई की बात कर रहे हैं ना, उसको छोड़ दे। उसके बाद की जब ये खुद गिरफ्तार हुए, जब ये गिरफ्तारी इनकी हुई, उस वक्त भी आप सिर्फ क्लिप चला दे तो पूरी कौम को समझ में आ जाएगा कि वो गिरफ्तारी के वक्त क्या बात कर रहे थे। अगर उनको इमरान खान से नाराजगी थी, कोई परेशानी थी, कोई परेशानी थी, तो जिस तरह से वो इमरान खान के नारे लगाते जो है वो बैठे हैं पुलिस की मोबाइल में, तो उसे सब कुछ समझ आ जाएगा कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना सच बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया लालचंद मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, लालचंद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी।